بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 کلمات سکھائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے پوری امت کو ملے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، میں محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا اور 5 کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی فی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب بنفسی الی شیء قد صرفتہ عنی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرا اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما
اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مدرجہ ذیل 10 کلمات کو نماز فجر کے وقت پہلے یا بعد میں کہا تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر اجر و ثواب دیتے ہوئے پائے گا۔ 5 کلمات دنیا سے متعلق اور 5 کلمات آخرت سے متعلق ہیں۔ دنیا کے 5 یہ ہیں: حسبی اللہ لدینی، کافی ہے مجھ کو اللہ میرے دین کے لیے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، کافی ہے مجھ کو اللہ میرے کل فکر کے لیے۔ حسبی اللہ لمن بغی علیہ، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کے لیے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ۔ اور آخرت کے 5 یہ ہیں: حسبی اللہ عند الموت، کافی ہے مجھ کو اللہ موت کے وقت۔ حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں سوال کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، کافی ہے مجھ کو اللہ میزان کے پاس، یعنی اس ترازو کے پاس جس میں نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ حسبی اللہ عند الصراط، کافی ہے مجھ کو اللہ پل صراط کے پاس۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ انیب، کافی ہے مجھ کو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔